بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلا وسہلا ومرحبا بالجمیع۔ اچھا محمد بھائی، یا محمد، جی استاد جی، هل انت معنا اليوم؟ ايوه يا استاذ جی، انا معنا۔ طیب، جو آپ کا سوال تھا کل والا، جی تاکہ استاد جی، سب ساتھی آپ کا سوال سنیں، سوال کو دہرائے، وہ غیر منصرف کے حوالے سے۔ میرا سوال یہ تھا استاد جی کہ نحو کے اندر جو اسماء متمکنہ ہوتے ہیں جی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں مقصور جو ہے وہ منصرف ہے، اور دوسری جگہ غیر منصرف میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں مقصور جو ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور یہ ایک وجہ جو ہے وہ ایسی ہے جو دو کے برابر ہوتی ہے، جو ایک وجہ سے ہی وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ یعنی غیر منصرف میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ اس میں مقصور ہے، اور اسماء متمکنہ میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ وہ منصرف ہے۔ دو چیزوں کا تضاد ہو رہا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال میں کچھ تفصیل ہے، میں آپ کو شاید ایک نقشہ سا بنا کر دوں۔ جی استاد جی، پہلے میں نے آپ کو الف ممدودہ کے بارے میں بتایا تھا، الف ممدودہ کے بارے میں کہ الف ممدودہ جو ہے کہاں پہ غیر منصرف ہے اور کہاں پہ منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ جی یاد ہے استاد جی، بالکل۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی اس طرح لکھا ہوتا ہے لیکن تفصیل کتابوں میں چونکہ بہت کم ملے گا، تو اس لیے آپ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ اچھا، الف ممدودہ کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی، جو 2 ان میں سے منصرف ہے، اور ایک جب الف زائد ہو، کیا ہو؟ زائد ہو۔ زائد ہو اس صورت میں یہ غیر منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسی ٹھیک ہے، تقسیم کو ہم الف مقصورہ میں بھی کر سکتے ہیں، اسی تقسیم کو ہم الف مقصورہ میں بھی کر سکتے ہیں۔ نہ کہ ہر جگہ پہ الف مقصورہ جو ہے منصرف ممنوع من الصرف ہے، اور نہیں یہ کیا ہے متمکن اور غیر متمکن، ہر جگہ پہ ایسی نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، آپ کے سوال اس پہلے بھی میں نے آپ کو یہ سوال بتایا تھا، جو ہدن کی مثالیں میں نے آپ کو قرآن سے دی، لیکن میرے خیال میں آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ جی استاد جی، اچھا، الف مقصورہ یہاں پہ لکھ لیں گے ہم، مقصورہ، ٹھیک ہے۔ اس کے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہم تقسیم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اصلی ہو، اصلی کس صورتوں میں ہوتا ہے؟ جب کسی لفظ سے منقلب ہو، یعنی اسے بدل کر آیا ہو، یہاں پہ ہم لکھ لیں گے اصلیہ، ٹھیک ہے۔ اصلیہ کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا جو ہے الف واو سے منقلب ہو، یا جو ہے یا سے منقلب ہو۔ مثال اس کی جو ہے عصا اور موسیٰ ہے، عصا اور موسیٰ۔ عصا میں واو سے منقلب ہے عصا، ٹھیک ہے، اور یا سے منقلب مثلا فتح، فتح، ٹھیک ہے، یا سے منقلب، کیونکہ فتح کی تسنیہ جو ہے فتیان مثلا آتے، دخل معه السجن فتیان، تو فتیان جو ہے یہاں پہ یا آئے گا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ منقلب عن الیا ہے، منقلب عن الیا، اور یہاں منقلب عن الواو ہے۔ اچھا، اور کبھی جو ہے یہ مزید ہوگا، مزید ہوگا، جیسے الف ممدودہ آخر میں جب مزید آتا ہے تب وہی مزید جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ مزید، مزید کی پھر قسمیں ہیں، مزید کی پھر قسمیں ہے۔ کس لیے اس کو مزید کیا گیا ہے؟ پہلی بات، شاید اس کو تانیث کے لیے مزید کیا ہے،
تانیث کے لیے، جیسے مثال اس کا حبلہ دیتے ہیں، حبلہ اور دنیا، مثلا دنیا، تو یہ تانیث کے لیے آیا ہے یہاں پہ مزید. یا مزید جو ہے اس کو الحاق کے لیے کیا گیا ہے، یعنی دوسرے کلمے سے اس کا وزن برابر کرنے کے لیے اس کو الف مقصورہ آخر میں لگایا گیا ہے. اس کی مثال ارتا دیتے ہیں، ارتا اور ظفرا وغیرہ، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تو مؤنث کے لیے ہم نے لگا دی. پہلے اس کو دیکھیں 3 حرف ہے، عصا 3 حرف ہے، یہاں پر فا تا اور الف مقصورہ مل کر جو ہے 3 حرف ہے. کیا ہے؟ 3 حرف ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے، کیونکہ عربی میں 3 سے اقل کلمہ نہیں ہے. کسی وجہ سے گر سکتا ہے، لیکن حقیقتاً میں 3 سے اقل کلمہ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، 3 الفاظ حروف سے اقل کلمہ نہیں ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اصلی ہے، کیونکہ تیسرا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ الف مقصورہ تیسری جگہ پر آ رہا ہے. عصا اور فتح میں وزن کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل الکلمہ میں سے ہے، کیونکہ 3 سے اقل کوئی کلمہ نہیں ہے. اور یہاں حبلہ دنیا چوتھے جگہ پر آ رہا ہے، چوتھے جگہ پر آ رہا ہے. تو یہ ہم کہیں گے یہاں پر مزید ہے. لیکن مزید کی کون سی قسمیں ہے؟ تو یہاں پر تانیث کے لیے اضافہ کیا گیا ہے. اور یہاں پر بھی چوتھے جگہ پہ آ رہا ہے. تو ارتا یہاں پہ کہتے ہیں کہ الحاق کے لیے، یعنی دوسرے کلمے سے اس کا وزن ملانے کے لیے. کیا ہے وہ کلمہ؟ کہتے ہیں درہم. درہم رباعی ہے، اس میں 4 حرف ہیں. تو ارتا کو اس کے وزن کے ساتھ برابر کرنے کے لیے الف مقصورہ اس میں بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ارتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ تثنیہ مؤنث کے لیے نہیں ہے، تانیث کے لیے یہ ہے صرف. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا استاد جی، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں مذکر کون سا اور مؤنث کون سا الف مقصورہ والے میں؟ جیسے لفظ موسیٰ ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہاں بتاتا ہوں میں. اچھا، کبھی کبھی جو ہے الف جو ہے کسی اور بغیر سبب سے آئے گا. وہ کیا ہے؟ مثلا موسیٰ، موسیٰ کیا ہے؟ یہاں پہ الف مقصورہ ہے، لیکن نہ مزید ہے اور نہ جو ہے مزید ہے لیکن کسی سے الحاق کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر انہوں نے آگے پھر اس کی قسمیں بنائی ہیں الف مقصورہ کی. اس کو قیاسی اور سماعی میں تقسیم کیا ہے. قیاسی کے جو ہے 10 انواع ہے، 10 انواع ہے. پھر وہ کہاں کہاں پر آتے ہیں؟ مصادر میں آتے ہیں. اور سماعی کی جو ہے وہ انہوں نے پھر لگا ہے. اچھا، کبھی کبھی مزید کثرت کے لیے بھی آئے گا، کثرت کے لیے یہ آئے گا. اس کی مثال دیتے ہیں کمسرہ. کمسرہ کثرت کے لیے آ رہا ہے. اچھا، جو ہم آپ کے سوال کے جواب ہے اس کا تعلق یہاں سے ہے. جب یہ الف مقصورہ مزید للتأنیث ہو تو صرف اس حالت میں یہ ممنوع من الصرف ہے. صرف ایک ہی حالت میں یہ ممنوع من الصرف ہے، جب مزید للتأنیث ہو. یعنی یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا مذکر ہے. دنیا کا مذکر ادنا ہے مثلا، اور حبلہ جو ہے وہ صفت ہے مؤنث کا. تو یہ تانیث کے لیے یہاں پہ مزید کیا گیا ہے، تو یہاں پہ یہ ممنوع من الصرف ہوگا. ٹھیک ہے. باقی جو ہے موسیٰ ہے مثلا یا ارتا ہے، یہ اس میں مقصور ہے، یعنی اس کا اعراب مقدر ہوگا، ہر حالت میں مقدر ہوگا. لیکن معرب ہے، اس میں متمکن ہے. متمکن کے 2 قسمیں ہیں. امکن یعنی اس پر تنوین اور کسرہ جو منصرف ہے وہ بھی آئے گا، اس کو امکن کہیں گے. اور ایک جو ہے متمکن غیر امکن ہے، یعنی اس درجے میں نہیں ہے جو ممنوع من الصرف ہے. تو ممنوع من الصرف میں یہ ہے متمکن ہے لیکن غیر امکن ہے، اور یہ متمکن امکن ہے. لیکن یہاں پہ اس میں مقصور کی وجہ سے علامت اعراب مقدر ہوں گے ہر حالت میں. تو ہم کہیں گے مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ المقدرہ ومنع من الظہور الف المقصورہ للتعذر، ایسے کہہ سکتے ہیں مثلا ہم. تو یہاں پہ مقدر ہوگا ہر حالت میں، اور یہاں پہ جو ہے مقدر ہوگا لیکن ہم کہیں گے مثلا حالت جر میں کہ جو ہے مجرور بالفتح المقدرہ، ایسے کہیں گے، کیونکہ یہ
ممنوع من الصرف ہے، اور اس میں یہ نہیں کہیں گے بلکہ بالجر المقدر کہیں گے. کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جی جی اس میں کافی سمجھ آ گیا. اچھا یہ لفظ موسیٰ منصرف ہوا غیر منصرف ہوا؟ موسیٰ جو ہے منصرف ہے لیکن مقدر ہے. اچھا اچھا دوسری اچھا بات یہ ایک چیز مجھے سمجھا دیں. یہ سمجھ آ گئی کہ زائد ہو اور تانیث میں ہو مؤنث ہو تو ایک یہ منٹ، ہمیں کس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ الف مقصورہ کا نام مذکر میں ہے یا مؤنث میں؟ یہ تھوڑا اچھا سا ایک منٹ سمجھا ایک منٹ. دیجیے گا. موسیٰ کی وضاحت کے لیے اگر ہم اس کو عجمہ اور علمیت لے تو یہ مثلا غیر منصرف ہے. اس میں مقصور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ممنوع صرف کرنے میں اس کو ٹھیک کوئی، اس میں مقصور کا یہ الف مقصورہ کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اگر اعراب کو ہم ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ تو الف مقصورہ کی وجہ سے اس کا اعراب مقدر ہے. یہاں کو مصرع کو بھی دیکھیں اس میں کوئی اسباب ٹھیک ہے صرف نہیں ہے لیکن یہاں پہ اعراب مقدر ہوں ٹھیک گے. ہے ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے کیسے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقی ہے یا جو ہے مزید ہے؟ اس کے لیے وزن کلمہ ہونا چاہیے، وزن الکلمہ ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کہاں پہ آ رہا ہے. مثلا آپ کو میں ایک اور مثال دوں. مستشفیٰ ہے مثلا. مستشفیٰ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر الف جو ہے وہ مستشفیٰ غلط لکھ لیا. ٹھیک ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر الف مقصورہ تانیث کے لیے نہیں ہوتا. تو اب آپ مجھے بتائیں مستشفیٰ کا وزن کیا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ الف مقصورہ یہاں پہ زائد ہے یا اصلی ہے. مفاعلہ. مستشفیٰ مستفعل. مثلا شفا یشفی اگر ہم اصل میں لیں مجرد شفا تو یہاں پہ ہے یہ الف شفا اور یشفی. پھر جو ہے مصدر شفا میں جو ہے وہ حمزے سے بدل گیا شفا ایسے. تو ٹھیک ہے یہ الف پہلے سے موجود ہے یہاں پہ تو مستشفیٰ میں صحیح ہے بھی آ گیا. تو اس لیے یہ صحیح. تانیث نہیں ہے بلکہ یہ مذکر ہے مستشفیٰ. تمام عرب یہی کہتے ہیں کہ ہذا مستشفیٰ، ہذہ مستشفیٰ کوئی نہیں ٹھیک ہے کہتا. اسی طرح کل ہمارے ایک درس میں گزرا ٹھیک ہے میرے خیال میں تعبیر میں کوئی لفظ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے کہا چھوڑے. تو وہاں بھی الف مقصورہ اور وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا تھا. تو اس لیے ہمیں وزن الکلمہ جو ہے اصل اچھا کلمہ پہچاننا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کس لیے ہے. اگر اصل الکلمہ میں سے ہے تو یہ مذکر ہے اور اس میں مقصور ہے اور ممنوع من الصرف نہیں ہے، اس کا اعراب مقدر ہوگا. اگر تانیث کے لیے ہے تو ہم دیکھیں گے اس کا مذکر ہے مقابل میں، یعنی کوئی لفظ اس کے اوزان انہیں بنائے ہیں. میں یہ بتاتا ہوں آپ کو وزن ہے اس کے، اگر اس وزن پر آ جائے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، مؤنث کے لیے ہے. اس کا وزن انہوں نے فعلا فعلا اور فعلا، میرے خیال میں یہ انہوں نے وزن بنائے ہیں. الفیہ ابن مالک میں آخر میں بہت سارے وزن اس نے لکھے ہیں. الفیہ میں وہ شعر کچھ اس طرح ہے، لکھا ہے کہ ومرت ووزن فعل جمعا او مصدرا او صفة كشعبة او حبارة وصمها وصبطرة وذكرى وحسيسة مع الكفرة كذاك الخليط مع السقارة وعز لغير هذه استدارا لمدها فعل او افعل مثلث العين وفعلل ثم فعالا وفعللا وفاعولا وفاعلا فعيلا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فعل فعل فعل. یہ تقریباً ایسی اوزان ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے زبردست. کہ یہ الف تانیث کے لیے ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ الفیہ ابن مالک میں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی یہ الفیہ میں نہیں ہے، یہ کتاب اس ہے میں جامع الدروس العربیہ. یہ 3 اجزاء میں ہے. آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک منٹ. اسکرین یہ کتاب ہے جامع الدروس اچھا اس کی العربیہ. تصویر کھینچ کے اس ہاں کی تصویر مجھے کھینچ کے بھیج دیں گے آپ واٹس ایپ پہ؟ ٹھیک ہے، میں کور کی تصویر بھیج دوں گا آپ کو. تصویر بھی یہ 3 اجزاء ہیں اس کے. یہ ایک اور کتاب ہے النحو الاساسی. النحو الاساسی یہ بہت بہترین کتاب ہے. النحو الاساسی اس کا نام ہے. اچھا تو اگر آپ اس کو لے سکیں، یہاں بھی اس نے لکھا ہے لیکن اس طرح تفصیل سے نہیں ہے.
جہاں جس طرح اس نے لکھا ہے. اس نے یہ تقسیم کیا ہے کہ الف مقصورہ جو ہے کئی طرح ہوتا ہے. اس نے 10 جگہ پر بیان کی ہے کہ مصدر میں آتا ہے اور اسم میں آتا ہے اور فلاں فلاں فلاں، ایسے لمبا چوڑا بحث کیا ہے اس نے. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہ ممنوع من الصرف ہوگا اور کہاں پہ منصرف ہوگا. یہ یہاں پہ اس نے نہیں لکھا ہوا. اچھا، یہ ایک اور کتاب ہے، اگر آپ نحو سے آپ کا شوق ہے لینا چاہیں تو جی یہ بھی ہے، النحو المصفى اس کا نام ہے، نحو المصفى. اس کو بھی آپ لے اچھا سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین کتاب ہے، النحو المصفى. اچھا، اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو موقع دیتا ہوں انشاءاللہ. آج ہمارا آخری درس ہے، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ درس کے حوالے سے جو اپنے تاثرات پیش کرنا چاہیں، جو ساتھی تو پیش جی کر سکتے ہیں. میں اس ابتدا کروں استاد جی. جی کریں، بسم اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بہت اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا دیا. یہ مسئلہ میں نے کافی اساتذہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی، پر مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، پر آج مجھے آپ نے بہت الحمدللہ اچھی طریقے سے سمجھا دیا، تو جزاک اللہ خیر پہلے تو اس کے لیے. دوسری بات یہ کہ استاد جی عربی آپ نے جس طریقے سے پڑھائی اور سکھائی وہ بہت زیادہ فائدے مند تھی، اور جو پڑھانے کا انداز تھا آپ کا وہ بہت زیادہ نافع تھا ہمارے لیے. یعنی اس میں آپ نے ہمیں نحو بھی اس طریقے سے آسان طریقے سے کر کے پڑھائی کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں قواعد سکھا دیے. اس کے برعکس اگر ایک طریقہ پورا نحو کا جیسے الگ سے کوئی پڑھتے ہیں تو اس میں ذرا مشکل محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو بہت سہل انداز میں سکھا دیا جو عربی سمجھنے میں ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوا. اور کتاب بھی مکمل کرائی، اور جیسے روز مرہ کی لغت کے ساتھ آپ نے انٹروڈیوس کرایا. جیسے لبن جو ہے وہ دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو لبن وہ صرف لسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جو یعنی اسپوکن عربک جو عوام بولتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں جو ہے سکھایا، اور بہت اچھی طریقے سے چیزیں ہمیں سمجھ میں بھی آئیں اور بہت اچھے انداز سے سکھایا. جزاک اللہ خیرن. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ پڑھے، ان کو کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ لیں تاکہ اچھی طریقے سے عربی سیکھیں، آسان طریقے سے. اور یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے سیکھنا، اگر یعنی اگر بندہ اس کو توجہ کے ساتھ سیکھنا چاہے اور اس طریقے سے جس طریقے سے آپ نے سکھایا تو لوگ اس کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ جوائن کریں تاکہ اس طریقے سے جو آپ کا طرز تعلیم تھا نا وہ بہت مفید تھا، مختلف تھا تمام طرز تعلیم سے جو عموماً جس طریقے سے دیا جاتا ہے. یہ اس کی خاصیت تھی بہت، یعنی یہ چیز بہت جو تھی نا اس میں منفرد تھی، انفرادیت تھی اس کے اندر پڑھانے کے انداز میں. اور سب کو میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کو جوائن کریں، جزاک بہت اللہ فائدہ خیرن. ہوگا اس سے. شکریہ. بہت اچھا، شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. جو دوسرا کچھ کہنا چاہے تو ہاتھ اوپر کرے. ظہور بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں درس کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. اہلا وسہلا، شکرا. الحمدللہ جی میں خود پہلے بھی جب آپ سے کورس آپ نے پہلے ایک دفعہ جو ہے نا وہ کچھ شروع کروایا تھا تو اس وقت بھی میں کچھ آپ سے اٹیچ رہا، اور پھر اس کے بعد اب بھی دوبارہ تقریباً رمضان کے اندر بیچ میں کچھ کلاسیں مس ہوئی ہیں، 1 2 3، لیکن باقی الحمدللہ یقیناً آپ کا طرز تدریس اور آپ کا وہ سمجھانے کا انداز ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوا. حالانکہ بہت ساری باتیں ہم نے پہلے ایسی پڑی ہوئی بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمیں وہ اس طرح اچھی طرح سمجھ نہیں آ سکی تھی جو اب الحمدللہ یہ ہمیں اب آپ کے اس کورس میں ہمیں وہ چیزیں ملی اور بہت ہی فائدہ ہوا. اور ہمیں عربی کا یعنی شوق تھا بھی پہلے ہی سے، لیکن ایک اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں عربی سیکھنے کا مزید جو ہے نا وہ شوق پیدا ہوا. اور ہم خود بھی انشاءاللہ پورا جتنا ہم سے تعاون ہو سکا آپ کے ساتھ، آپ ہمارے استاد ہیں، انشاءاللہ تعاون کریں گے. اور باقی احباب کو بھی ہم یہی مشورہ دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زبان ہے
اور اپنی دین کا بنیادی جو اجزاء ہیں ہمارے وہ چونکہ عربی کے اندر ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کہ اس کورس کو جوائن کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا ان کو بھی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ بریرہ، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی۔ میں ویسے تو گھر میں ہوتی ہوں، ہاؤس وائف ہوں، لیکن میں درس نظامی کی طالبہ بھی ہوں، اور آپ کا طریقہ اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ میں ظاہری بات ہے گھر کی وجہ سے اتنی مہارت نہیں رکھ سکی اپنے 4 سالوں میں، لیکن آپ نے بہت ہی سہل اور آسان طریقے سے جو باتیں شاید میں نے ان 4 سالوں میں نہیں ضبط کی تھیں، آپ کے پڑھانے کے طریقے کی وجہ سے بہت بہتر طریقے سے میری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ مجھے ڈر تھا، میری پہلا ایکسپیرینس ہے کہ میں یہ آن لائن کوئی کلاس لے رہی ہوں، اور بہت ہی اچھا رہا، بہت مجھے اچھا لگتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے مجھ سے پڑھا جاتا ہے، کوئی جھجک ایسی محسوس نہیں ہوتی کہ میں پوچھتے ہوئے شرماؤں یا پریشانی کا میرے لیے باعث بنے۔ اور بس میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں سکھایا۔ آگے بھی میں انشاءاللہ آپ کے کورس کو جوائن بھی کروں گی، اور آگے بھی لوگوں کو کہوں گی کہ یہ آسان ہے اور آسان طریقے سے پڑھائی جاتی، کیونکہ ہمیں جو دروس میں پڑھائی جاتی ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ طریقہ ہے، جیسے آج آپ نے ابھی بھائی کو سمجھایا ہے، یہ طریقہ اتنا آسان تھا، اور ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں ممنوع من الصرف کو اور دیگر چیزوں کو، وہ کافی طویل اور دقیق طریقہ ہے، کیونکہ ہم اختلافات پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ادارے کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ کوئی اور؟ صفورہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اسلامک اسٹڈیز میں بی ایس کر رہی ہوں، تو کیونکہ اسلامک اسٹڈیز میں کر رہی ہوں تو جو ہے عربک زبان سیکھنا میری ضرورت بھی تھی اور شوق بھی، تو مجھے بچپن سے ہی عربک میں تھوڑا شغف بھی تھا، اور میرے نا دادا ابو قواعد میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو جب وہ حیات تھے انہوں نے مجھے تھوڑا بہت جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ابتدائی ہوتی ہیں انہوں نے مجھے سکھائی۔ اس کے بعد سے میں آج تک جو ہے مطلب اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تک سرچ کر رہی تھی یوٹیوب پہ، ویڈیوز دیکھنا یہ وہ، کہ مجھے کوئی اچھا ایک ٹیچر مل جائے، مجھے سمجھ آ سکے چیزوں کو، کیونکہ یونیورسٹی میں نہیں اچھے سے پڑھایا جاتا، انہوں نے صرف اپنا سلیبس جو ہے اس کو کور کرنا ہوتا ہے، سیمیسٹر سسٹم ہے، بھاگم بھاگ سارا لگا ہوتا ہے، تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، مطلب سیریسلی بس ایک رٹا لگایا ہوا، اچھا یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا، سمجھا ہوگا ہے، بس نہیں پتا ٹیکنیکل کیا ہے۔ تو مجھے ایک سسٹر نے انوائٹ کیا اس کورس کے لیے، میں نے کہا چلے میں دیکھتی ہوں، پہلے بھی کافی میں نے کیے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ چلو کچھ تو سیکھوں، لیکن مجھے میں بہت دل سے کہہ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے مجھے بہت اچھا لگا یہ کورس کر کے، لائک ایک ایک چیز کو جس طرح آپ نے بیان کیا، آپ نے بتایا، اتنا آسان طریقہ، اور کہ آپ کے جو ہے نا ذہن میں بیٹھ جائے، آپ پریکٹس کریں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے۔ میں نے خود سے بھی کچھ کتابیں پڑھنے کی نحو کی کوشش کی ہیں، سلف کی بھی کتابیں، تو وہ سمجھ نہیں آتی، اتنی مشکل ورڈنگ ہے کہ جب تک کوئی سمجھایا نہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو بہت بہت اچھا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ مزید اس کو جو ہے نا آپ کے ادارے کو چاہیے اور آپ کو کہ آپ مزید اس کو کروائیں۔ یہاں پہ پاکستان میں ویسے تو سب کو ہی عربی زبان سیکھنی چاہیے، لیکن جو مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو یونیورسٹی سے شعبہ اسلامیات میں کر رہے ہیں، ان کی تو یہ ایک سمجھ لیں آپ بیسک چیز ہے عربک سیکھنا، تو بہت لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں اس بارے میں کہ ہم کہاں سے سیکھیں، ہم کیسے سیکھیں۔ ابھی بھی میری بہت ساری اسٹوڈینٹس بھی اور جو کلاس فیلو چاہ رہی تھی یہ کورس کرنا، لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے اور کچھ ایشوز کی وجہ سے، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ سر سے کہیں کہ یوٹیوب چینل بنائیں اور اپنی ویڈیوز وہاں پہ بھی لگایا کریں، تو جو ہے چلیں بہت سارے لوگ اس سے جو ہے نا وہ مستفید ہو سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ اچھا، کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ کوئی اگر ٹیکسٹ میسج بھی بھیجنا چاہے تو ہم پڑھ لیں گے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، سب کو اللہ اجر اور جزائے خیر دے۔ نثار احمد جی بتائے، اہلاً و سہلاً۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلا وسہلا. سب سے پہلے ہم استاد بزرگوار کا تہہ دل سے یہ تو واضح ہے کہ اب تو اپنی آپ کی آواز مسئلہ ہے. پھر کہے بات، آپ نے بات کہی لیکن ہم نے نہیں سنی، آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میں پھر سے کہتا ہوں. نثار بھائی آواز نہیں ہے آپ کی. ہیلو، اب آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے تفضل. اہلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم استاد بزرگوار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ شکریہ تو ہم حق ادائی تو نہیں ہے، اب تو اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں، کم سے کم اپنے الفاظ سے تو یہ کرتے نہیں، تو آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ اس سے کئی، کیونکہ جس انداز سے آپ نے ہمیں پڑھایا وہ ایک منفرد انداز تھا. کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ تمام زبانوں میں جو مشکل زبان ہے، وسیع زبان ہے، وہ ہے عربی زبان، مگر جس اسلوب سے آپ استاد بزرگوار نے ہمیں پڑھایا، ایسا محسوس ہوا کہ زبانوں کی نسبت آسان. یہ جو خاصہ تھا یہ آپ کے پڑھانے کا جو انداز تھا منفرد، اس وجہ سے ہے. اب میری گزارش ہے، میں نے لکھ کے بھی رکھا ہے آپ کے اس کے متعلق جو بھی میں نے رکھا ہے، انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں تو اپلوڈ کروں گا یا آپ کو پرسنل سینڈ کروں گا. میری یہ گزارش ہے، جیسے کہ میری بیٹی بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو تدریس کا سلسلہ ہے یہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اس کا سلسلہ جو یہ قائم ہونا چاہیے ہمیشہ. واقعاً جو آپ کام کر رہے ہیں طالب علم ہوتے ہوئے آپ کرتے واقعاً. جی نثار بھائی کیونکہ ہمارے ساتھ تھے وہ چلے گئے، میرے خیال میں نیٹ کٹ گئے. اچھا، سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. تو میں مختصر وضاحت آپ کو اگر کروں، نثار بھائی آ گئے، پھر واپس اپنے بات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا ختم؟ اگر بات کرنا چاہیں تفضل. اگر اپنی بات تمام کروں، جی بات کریں، آپ بات کریں. آپ میں معذرت. اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو تدریس تربیہ کا سلسلہ آپ نے قائم، بے شک یہ کامیاب ہے، کیونکہ آپ لوگ طالب دین تو ہوتی ہیں ہی، تو اس کے ساتھ ساتھ حق ادائی کرتے ہیں. کاش کہ یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو جائے اور اس سسٹم کے ساتھ جڑ جائے. یہ جو آپ نے سسٹم جو قائم کیا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ نے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، کیسے آپ نے کیا ہے، مگر میں تو اپنی طرف سے جو اس کی تعبیر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا کالج، آن لائن کالج اوپن کیا ہے. آپ نے ایک نیا کالج سسٹم، یہ دوسرا ایک سسٹم اوپن کیا ہے کہ میں انڈیا میں رہ کے آپ سے مستفید ہو رہا ہوں. باقی میرے جو برادران ہیں یا میری بیٹیاں یا خان جو ہے یہ پاکستان سے ہیں یا دوسرے ممالک سے آپ کے سن رہے ہیں، باقی ہم وہ چیز آپ سے حاصل کرتے ہیں. نیٹ کٹ گیا. تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ادارہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، کیونکہ انڈیا سے بھی ہمارے ساتھ ہے، متحدہ عرب امارات سے بھی ہے، اور پاکستان سے کئی طالبات ہیں. جی بتائیں.
آپ کی آواز اور نیٹ بار بار میں کٹ رہی ہے، نہایت اس کی شرمندہ بات ہوں، مختصر کریں. جی میں شرمندہ ہوں، میں بس ادھر ہی ختم کروں، نہیں بولوں گا کیونکہ میرا فون ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ریٹن بھیج دوں گا، میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، شکریہ، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. تو الحمدللہ کئی ممالک سے جو ہے وہ طلباء طالبات مستفید ہو رہے ہیں. سے ایک بات میں آپ سے یہ ابھی وضاحت کروں کہ آپ سے جو فیس کا مطالبہ کیا تھا تو اس کی کوئی وجوہات ہے. ایک تو یہ ہے کہ عموماً دینی مدارس میں تو یہ صحیح ہے کہ فری پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے لوگوں کا، جبکہ ہمارے ادارے کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. نہ آج تک ہم نے کسی سے کہا ہے اور نہ کوئی ارادہ ہے کہ ہم کسی کو ایسے کہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو اس لیے ہم نے طلباء سے کہا کہ آپ جو ہے درس کے اخراجات کو جو ہے دے دیں، اور وہ بھی بہت کم معمولی، جو بھی میرے خیال میں پڑھنے کی اس کو خواہش ہو تو ادا کر سکتا ہے، جو کہ 30 ریال یا اس کے برابر ہے. اگر میں کسی سے کہتا ہوں 30 ریال تو ہنستے ہیں، کہتے 30 ریال کیا ہے اور اس سے کیا ہے، جبکہ اصل میں صرف یہ مقصد تھا کہ طلباء جو ہے ان کو وقت کی اہمیت کا پتہ چلے. جب آپ کچھ نہ کچھ ادا کرتے ہیں تو آپ کو وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ فیس دیا ہے تو وقت سے استفادہ کرنا چاہیے اور مجھے بر وقت حاضر ہونا چاہیے. اور جب ایسے نہ ہو تو جیسے انہوں نے کہا یوٹیوب پہ کئی سارے دورے ہیں اور علوم ہر نیٹ پہ اور ہر جگہ پہ ہیں، لیکن اس سے اس طرح استفادہ نہیں کیا جاتا جیسے ہونا چاہیے، جس کی وجہ یہی ہے کہ چلے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اس دن کر لوں گا، آج کر لوں گا. تصویف میں جو ہے وقت گزر جاتا ہے اور کوئی بھی جو ہے اس چینل یا ویب سائٹ سے فائدہ نہیں لیتا. یہ ایک بات ہے، اس لیے میں اپنے دروس کو یوٹیوب پر نہیں ڈالتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کئی لوگ اس کو آگے تجارت کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو جو ہے میرے تک محدود رہے، جس کو ضرورت ہے اس کو دے دوں گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایسے ہو کہ وہ عام نشر ہو جائے اور ہر جگہ ہر کسی کے پاس ہو تو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہے، فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ فیس کا کہا تھا تاکہ آپ وقت کی پابندی کریں اور بر وقت آئے، اور جس کو بھی خواہش تھی اور جس نے کہا تھا میں نے پڑھنا ہے تو اس کو میں نے الحمدللہ ساتھ ملا لیا ہے. مزید اگر کوئی بھائی کچھ کہنا چاہے تو آپ کے لیے مجال ہے، وقت ہے، ہاتھ اٹھائے اگر جو کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں. السلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. معذرت کے ساتھ میں پھر سے بیچ میں حائل ہو رہا ہوں. استاد جو آپ نے بھی فیس کی بات کی ہے تو یہ جو آپ 30 ریال بول رہے ہیں یہ منتھلی ہے یعنی ماہانہ ہے یا کیا ہے، کورس کا ہے؟ جی ماہانہ ہے، جو تقریباً ایک ماہ میں ہم ایک کورس ختم کر لیتے ہیں. یہ کتاب ابھی ایک ماہ میں ختم ہوئی تو اس لیے ماہانہ کہے یا وہ لیول کے حساب سے کہے تو ایک طرح بنتا ہے. یہ 4 ماہ کا کورس ہے اور انشاءاللہ ہر لیول جو ہے 1 ماہ کا ہے. بہتر ہے سر. میں انڈیا میں رہتا ہوں، آپ جڑ رہے ہیں یا نہیں پتا، مگر میں میرے پاس ٹھیک ہے. اب ہم درس سے پہلے آپ زوم سے نکلے پھر واپس آئیں، ٹھیک ہے.